أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى صحابك وحبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الصلاة الله والسلام عليك يا نبي وعلى الله آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان عالیشان ہے جس کا مفہوم خلاصہ کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان جھوم کر درود پاک پڑھیے اللہم صلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے صفارہ سب حور و ملک اور ظلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر رات سونے کی نہیں ہوتی، یعنی آرام کرنے کی، تو سونا گولڈ ہوتا ہے، تو ہر رات سونے کی نہیں ہوتی، بعض راتیں جاگ کر اپنی سوئی کی قسمت کو جگانے کی رات ہوتی ہے۔ انہی راتوں سے آج کی رات بھی شب معراج، تیری معراج جانے جہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ سبحان اللہ تو حضور اکرم علیہ السلام کہ کچھ معجزات، کچھ کمالات انشاءاللہ سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر دعا صلاۃ و سلام، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز تسبیح کی ترکیب بھی ہوگی۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ برکت حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ الکریم اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے عاشقان رسول، آج 1446 ہجری کے رجب المرجب کی 27ویں رات ہے، شب معراج ہے۔ اللہ کا جل لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ فضائل و برکات والی عظیم الشان اور مقدس رات عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج کی رات وہ عظیم اور جگمگاتی رات ہے کہ جس میں معراج کی رات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی اور اس کے عجائبات دیکھے۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر بھی گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ آج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے جہاں عقل کی بھی رسائی نہیں۔ آج کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو کم ہونے کے بعد نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک کا خاص قرب حاصل ہوا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ آئیے سفر معراج کے ایمان افروز اور دلچسپ پہلوؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان
جلد 5 سفر نمبر 414 اور 415 پر ہے کہ معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم یعنی زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا. اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی گئی اور انتہائی اکرام و عزت و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. بیت المقدس میں رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے. یعنی یہ تمام انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری یعنی آمد کی مبارکباد دی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے رہے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین یعنی خاص فرشتوں کی آخری منزل جسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آگے ساتھ جان سے معذرت کر لی کہ وہیں رہ گئے. پھر مقام قرب خاص میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق یعنی لوگوں کی افکار و خیالات یعنی سوچ بھی پرواز نہیں. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعامت الہی اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے. زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان کے افضل و برتر علوم پائے. امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض گنہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم شان نشانیاں ملاحظہ فرمائی. یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے بھی غسل دیا گیا. اس کی تفصیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ 4 مرتبہ چاک کیا گیا. یہ اللہ پاک کی مشیت حکمت کن وجوہات سے چاک کیا گیا. اگر اس پر بیان کیا جائے تو بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. تو بہرحال اسلامی بھائیوں، ہم بیان سن رہے ہیں سفر معراج کا کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو کیسے انعامات سے اور عزت و اکرام سے نوازا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی امت کے لیے اور پھر جو تو حضور تشریف لائے واپس. تو معراج کا واقعہ سنایا تو ہر کوئی تو یقین ہی نہیں کر رہا تھا. اور سب سے پہلے جو انہوں نے یقین کیا اور جو کہا کہ حضور جو فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہے. الغرض یہ
کہ معراج کا واقعہ بہت طویل ہے، اگر اس کی تفصیل میں علماء کرام جائے نا تو ہمارے لیے رات بھی کم پڑ سکتی ہے، تو چونکہ یہاں پر ہم مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہیں، اس لیے میں نے مختصر جو ہے تو باتیں عرض کی گئی جو خاص واقعات ہوئے تھے۔ آئیے مزید چلتے ہیں، درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، معراج کے رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جنت میں فرما بردار بندوں پر ہونے والے انعامات الہیہ کو دیکھا، وہیں نافرمانوں پر ہونے والے مختلف قسم کے دردناک عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر کچھ افراد مقرر تھے، ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کی جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں ڈھکیل دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتھے لٹک رہے تھے، وہ چار ٹانگوں والے جانوروں کی طرح چرتے ہوئے، کانٹوں والی گھاس، کانٹوں والا درخت اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے تھے، اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، غیبت کرنا، عیب کھولنا، والدین کو گالیاں دینا، فرض ہو جانے کے باوجود زکات نہ دینا کس قدر تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ عیب کھولنا، آج ایسا لگتا ہے کہ عیب کھولنے کے کسی کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے۔ جب بھی دو چار چھ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو کسی کے گھر کا بھید کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا لڑکا کیا کر رہا ہے، اس کی لڑکی کیا کر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، بعض اوقات اس طریقے سے عیب کھولنے کے لیے، بھید کھولنے کے لیے لوگوں کی چغلیاں، غیبت کرنے کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، محفلیں سجتی ہیں، چار چھ لوگ آئیں گے، چائے پر بیٹھیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھیں گے، پھر جناب تم کو معلوم ہوا اس کے گھر میں کیا ہوا، اچھا تم کو پتہ نہیں چلا پتہ لڑکے نے کیا کر لیا، پھر اس کے گھر کچھ نہ کچھ ایسے منفی نیگیٹو باتیں بتا کر جو تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، یعنی ہم جب تک دو چار لوگوں کی غیبتیں نہ کر لیں، چغلیاں نہ کر لیں، لوگوں کے عیبوں کو نہ اچھالیں، گویا کہ آج کا کھانا میرا ہضم ہی نہیں ہوگا، باقاعدہ مہم کے طور پر لوگ بیٹھ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چغلی کا لے لیجئے کہ دو تین بیٹھیں گے نا تو کسی نہ کسی کی منفی بات، نیگیٹو بات کو ضرور بیان کریں گے۔ کوئی کسی عالم کی غیبت کر رہا ہوگا، کوئی کسی امام کی غیبت کر رہا ہوگا، کوئی کسی مبلغ کی غیبت کر رہا ہوگا، کوئی کسی حاجی صاحب کی کر رہا ہوگا، اس کو ایسا لگتا ہے جناب یہ سارے لوگ ہی گناہگار، میں ہی اچھا ہوں، یعنی بعض لوگ بہت جن کو کوئی اچھا لگتا ہے ان کے سبب وہ ایسا لگتا ہے وہ سب سے اچھے ہیں، حالانکہ ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آج حال کیا ہے کہ ہم ہر کسی پر انگلی اٹھ رہے ہیں، جناب یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، یہ ایسا نہیں کرتا، ہم اپنے کو تو دیکھ لو نا، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، میری عمر 40 سال 65 سال 50 55 ہو گئی ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا لیا کہ نہیں؟ کیا میں نے اپنے آپ کو حرام دیکھنے سے پاک کرنے میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ کیا میں قرآن روزانہ پڑھنے میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ کیا میں جھوٹ سے بچ رہا ہوں نہیں؟ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں زمانے بھر کے بھیدوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ ساری کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہم نے سنا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کو جہنم میں دردناک عذاب دیتے کہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، عیبوں کو چھالا کرتے تھے، ان کے ساتھ جہنم میں کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔
اگر میرے اندر یہ عادت موجود ہے غیبت کرنے کی، چغلیاں کرنے کی، آج بڑی رات ہے، عظیم شان رات ہے، آج کی رات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائیں، توبہ کریں، بلکہ یہ غیبت چغلیاں جو بھی گناہ ہوئے سارے گناہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے نئی زندگی کی شروعات کریں کہ مالک خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ آج کی رات شب معراج کی رات ہے، محبوب علیہ السلام پر اتنا سارے انعامات اکرام سے محبوب کو نوازا، آج مغفرت سے مجھ کو بھی نواز دے۔ آج جہنم سے آزادی کا پروانہ مجھے بھی مل جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیں آج ہم معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، لوگوں کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ ہم زمانے کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، خود کو سدھارنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے لینا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا، ہر بندہ خود اپنی ذمہ داری لے لینا کہ میں قرآن پڑھوں گا، اپنی اصلاح کی کوشش کرنے سے سب سدھر جائے گا۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، محلے سے شہر بنتا ہے، شہر سے صوبہ اسٹیٹ بنے گا، ملک بنے گا۔ ہم ملک کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، ملک کیسے سدھرے گا؟ ہم سے ہی نہ سدھرے گا نا، جب ہم سدھر جائیں تو سب سدھر جائے گا۔ ہم سب کو سدھارنے کی، اپنی اصلاح کی کوشش کی فکر تو ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ تو آج کی اجتماع میں یہ وہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں دیکھوں کہ میری زندگی کے کتنے دن بچے ہیں، نہ جانے کل صبح تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آنے والا رمضان مجھے میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، آنے والی عید مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ میں غور کروں پچھلے عید میں جن سے میں نے ملاقات کی اس بار حیات میں ہے کہ نہیں، کہ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، کتنے پڑوسی چلے گئے، کتنے دوست احباب دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اب میری بھی باری آنے والی ہے، تو کیوں نہ میں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے میں جو تو مصروف ہو جاؤں۔ دعوت اسلامی چاہتی ہے، یہی تو چاہتی ہے کہ سارے لوگ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اچھے ناظرین بن جائیں۔ کیا چاہتی ہے؟ تو پیارے سے آج کی رات اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی رات ہے۔ اجتماع میں آئے ضرور ہے، لیکن کچھ لے کر جائیں۔ کیا لے کر جائیں؟ کہ مجھے بدلنا ہے۔ اگر ابھی تک میں نمازی نہیں تھا تو اب میں نمازی بن کر پلٹوں گا۔ اگر میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو آج سے میں توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میرے اندر بد نگاہی کی عادت تھی تو آج اللہ پاک کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج میں بد نگاہی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے اندر والدین کو ستانے کی عادت تھی تو وہ بھی آج چھوڑنے کے ارادے سے یہاں جائے۔ سنا نا، والدین کو ستانے والے سے کیا دردناک عذاب کا سلسلہ جہنم میں رہا۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، آج سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اب چونکہ ابھی یہ مہینہ پورا ہوگا، شعبان کا مہینہ آئے گا، رجب چلے شعبان، پھر 14 شعبان کے بعد 15ویں شب آتی ہے، لوگ اس میں توبہ کرتے ہیں، نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات ہوتی ہے نا، پورے سال بھر کے جو بھی نامہ اعمال ہوتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں، کتنے لوگ انتقال کریں گے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے لوگ حج کریں گے، یہ پورے جو تو اس دن تبدیل ہوتا ہے۔ پھر اس دن لوگ واٹس ایپ پر میسج چلاتے ہیں کہ جناب مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو گئی تو معاف کر دیجیے۔ تو بھائی ہم اس وقت کے لیے کیوں پینڈنگ رکھیں یہ سارے کام، معافی تلافی ابھی کیوں نہ معافی مانگیں؟ اگر مجھ سے میرے والدین راضی ہیں تو میں، اگر میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو شب برات کا کیوں انتظار کر رہا ہوں کہ شب برات تک میں زندہ رہوں گا یا میرے والدین زندہ رہیں گے؟ جس کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ تو کیوں نہ ابھی معافی مانگ لی جائے؟ اگر میں نے کسی پڑوسی کا حق دبایا، کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا ہے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں، تو میں شب برات کا انتظار کروں۔ شب برات آئے گی جب میں موبائل پر یا ایسے رسمی طور پر جا کر معافی مانگوں گا کہ جناب مجھے معاف کر دیجیے۔ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو ابھی معافی مانگے۔ بعض ایسے ہوں گے جو رشتہ دار جو ہے نا روٹھے ہوں گے نہ، حال تو یہ کہ جناب ایک گھر کے اندر 2 بھائی آپس میں بول چال بند ہے، شب برات میں معافی مانگیں گے۔ بھائی اگر شب برات سے پہلے دو میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے دل جو ہے نا بہت گندے ہو گئے، دل میں بغض، عداوت، دشمنی، حسد، پتہ کیا بھرا ہوا ہے۔ حسد کا تو پوچھیے مت۔ حسد میں اگر میرے پڑوسی کچھ ترقی کر لے، اس کا مکان ڈبل ہو جائے، سنگل ڈبل ہو گیا، اندر عجیب سی کیفیت میں یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، میرا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی ایک دکان کی 2 دکان ہو گئی، اس نے ایک بائک دوسری لے لی، تو مجھے خوشی ہونے کی وجہ جلن ہو رہی، حسد ہو رہی۔
اور اندر کاش کہ اس سے یہ مال چھن جائے، اس کی نعمتیں چھن جائے، مجھے مل جائے، اس میں حضرت کہتے ہیں آج ہر بندے کے دل میں، ہر تو نہیں لیکن اکثر تعداد ایسی جو اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے جو عروج سے ان کو خوشحالی دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، کوئی دکھ یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے؟ بعضوں کا یہ ہوتا کہ وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہوتا، دوسروں کو سکھ بھری زندگی گزار کے وہ دیکھتا تو اسے دکھ ہوتا ہے یہ اتنی اچھی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ پیارے اسلامی آج ہماری آنکھیں بھی جو ہے نا بے حیا ہو گئی، ہماری زبان بھی بے لگام ہو گئی، ہمارے دل بھی گندے ہو گئے۔ آج کی رات اپنی آنکھوں کو پاک کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنی زبان کو ستھرا اور پاک کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے کانوں کو بھی الٹی سیدھی چیزیں سننے سے پاک کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے دل کو صاف پاک کرنا، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے پاک کرنے کی رات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم اپنے دل کو پاک کر لیں، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رہے گا، کسی مسلمان کے لیے دشمنی نہیں رہے گی، اس دل میں جو ہے تو کینہ نہیں رہے گا بلکہ مصطفیٰ کا مدینہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان آنکھوں سے انشاءاللہ فلم ڈرامے نہ دیکھ کر انشاءاللہ اس آنکھوں سے انشاءاللہ گنبد خضرا دیکھیں گے، ان آنکھوں سے الٹی سیدھی چیزیں نہ سن کر ان آنکھوں سے انشاءاللہ نعت پاک سنوں گا، قرآن کریم کی تلاوت سنوں گا، کاش یہ عزم مصمم ہو اور آج کی رات توبہ کر کے پڑھتے ہیں، کیا غرض اللہ پاک راضی ہو جائے اور ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائے، اور کیا چاہیے ہمارے لیے؟ کامیاب کیا ہے کہ یہاں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جنت میں چلے، یہی تو ہماری کامیابی بہت ساری چیزیں، اچھا باڈی بلڈر بن گیا وہ بھی کامیابی، لیکن عارضی کامیابی، ٹیمپریری کامیابی ہے۔ ہم کامیابی کا سمجھتے ہیں بہت زیادہ اچھی بلڈنگ بن جائے، اچھی کاروں میں گھومنے لگوں، اچھے جو تو اساس سے ہو جائے، اچھا جو تو میرا جو منصب ہو جائے، عہدہ ہو جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کوئی سوچتا میں اچھا باڈی بلڈر بن جاؤں گا تو کامیابی نہیں ہے، کوئی سوچتا میں اچھا تاجر بن جاؤں گا تو یہ بھی کامیابی نہیں ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں اچھا کھلاڑی بن جاؤں، کرکٹر بن جاؤں، یہ کامیابی نہیں، کوئی سوچتا ہے کہ میں اچھا ایکٹر بن جاؤں، یہ کامیابی نہیں۔ پیارے اسلامی اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے ترجمے کا خلاصہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اللہ پاک کا پیارا محبوب کی پیروی کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان۔ جی ہاں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے تھے، آخری واقعہ بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے تھے، 1 سال مسجد میں بیٹھ کر علم سکھاتے تھے، درس و بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو دوسرا سال آتا تھا اس میں حج کے لیے جاتے، پھر جو تیسرا سال آتا اس میں جو اسلام کے جنگیں وغیرہ مار کر ہوتے تھے اس میں اب تشریف لے جاتے۔ یوں آپ نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ 1 سال یہ جنگ میں گئے، مارکے میں گئے، کافی ٹائم تک لڑائی چلتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کامیابی نہیں مل رہی، بہت ٹائم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے کشمکش میں تھے، فکر میں تھے کہ یار آخر اتنا ٹائم ہو گیا، قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ فکر میں تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی، نیند لگ گئی، نیند لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کس فکر میں ہو؟ عرض کی حضور یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا وضو مسواک کے ساتھ کیا کرو، جو وضو بناتے ہیں مسواک کرنے سنت ہے، حضور نے فرمایا کہ مسواک کے ساتھ وضو کیا کرو، یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیدار ہوئے، آپ نے تمام جو آپ کے لشکر میں سب کو حکم دیا کہ مسواک کریں وضو میں، چنانچہ نماز کا وقت ہوا، سب نے جو تو مسواک کا انتظام کیا، وضو کرنے لگے، وضو سے پہلے مسواک کرنے لگے۔ اب جب مسواک کر رہے تھے نا تو جو دشمن تھے قلعے کے اوپر تعینات تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، مسلمان لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا اور وہ قلعے سے نیچے آئے اور اپنے سردار سے کہا کہ سردار یہ مسلمان قوم ہے یہ بڑی آدم خور معلوم ہو رہی ہے، آج بڑی جلال میں غصے میں ہے، اپنے دانتوں میں دھار لگا رہی، تیز کر رہی، پینے کر رہی ہے، لگتا ہے کہ آج ہمیں دانتوں سے کچا چبا کر مار ڈالیں گے۔ اللہ پاک نے روک ڈال دیا کہ یار مسلمان قوم کھا رہی ہے، اپنے دانتوں میں دھار لگا رہی ہے، آج ہمیں دانتوں سے چبا کر کھا ڈالیں گے۔
چنانچہ دہشت تاری ہو گئی. سردار نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا چاہتے ہو, جان چاہتے ہو مال چاہتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ جان چاہیے نہ مال چاہیے, تم سب اسلام قبول کر لو تو آزاد کر دیے جاؤ گے. الحمدللہ تمام لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سنت پر عمل کی برکت سے مسوات. تو پیارے اسلام ہمارے لیے کامیابی کسی نیتا کی جے بجا کرنے میں نہیں ہے, کسی ہیرو کی نقل کرنے میں نہیں ہے, کسی ایکٹر کی نقل کرنے میں, کسی کرکٹر کی نقل کرنے میں نہیں ہے. مسلمان کے لیے کامیابی اللہ کی پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. جس نے جتنی زیادہ سنتوں کی پیروی کی اتباع کی اللہ پاک نے اتنا ہی بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے سب سے افضل حضور پر فدا تھے نا, فدا تن من دھن مال سب فدا کر دیے. کاش کہ آج کی رات ہم بھی ذہن والے حضور میرا جینا آپ کے لیے, حضور میرا مرنا آپ کے لیے, میرا سونا آپ کے لیے, میرا جاگنا آپ کے لیے. کاش کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے لگے. پھر دیکھو کامیابی کیسے آئے کہ ہمارے قدم چومے گی. کاش کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا کو ادا کرنے والے بن جائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ حضور کی ادا کو ادا کرنے پیش رہا کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے پہلے کے دور کے مسلمان جو بڑی سلطنتیں فتح کامیابی پائی کہ وہ اس وقت کے مسلمان نمازی ہوا کرتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, رزق حلال پایا کرتے تھے اور سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے. آج جو پستی کا دور ہے ہمارا حال ہے جو ذلیل رسوا ہو رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, سنتوں کو چھوڑ دیا, مسجدوں کو چھوڑ دیا. پیارے اگر ہم اپنا کھویا وہ وقار واپس پانا چاہتے ہیں, عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو مصطفیٰ کریم کی اداؤں کو ادا کرتے رہیں, مسجدوں کو آباد کرتے رہیں, سنتوں پر عمل کریں گے, تلاوت قرآن کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ کریم دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار. ایسی پیاری بات ہے. دعوت اسلام کی دینی ماحول میں سکھائی جاتی ہے. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں دعوت اسلام کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں, دور سے نہ دیکھیں بلکہ قریب آئیں. ہفتہ وار سنت اور رشتہ جو آپ کے یہاں گھوگر محلے میں ہوتا ہے رسالدار مسجد, وہاں شرکت فرمائیں. مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے اب اس سنتوں پر عمل کرنا ہے. ہم نے سنا اب سنتوں پر عمل کیسے کریں گے, اس کی معلومات کرنا پڑے گی. اس کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے 12 دن 30 دن اور ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. الحمدللہ آنے والے رمضان میں پورا ایک ماہ کا اعتکاف بھی دعوت اسلام کے ذریعے اہتمام ہوگا. 4 مقامات پر ایم پی میں ایک ماہ کے اعتکاف ہوگا. چھتر پور فیضان مدینہ میں, جبل پور فیضان مدینہ میں, اندور میں بھی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالیے اور ایک ماہ کا پورا رمضان کا اعتکاف کیجیے. اب ایک ماہ اعتکاف کریں گے تو کیا تہجد کی نماز 1 مہینے تک, اشراق چاشتی کی نماز, اوابید کی نماز, 5 نماز با جماعت, مدنی حلقہ, قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر, دعائیں سیکھنا, حضور کی سنتیں سیکھنا, اللہ پاک کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرنا, مناجات, نماز, غسل, تیمم کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں مدنی قافلوں میں ضرور سفر کیجیے. اور جو ایک ماہ کا اجتماعی اعتکاف بنتا ہے 18 سال سے اوپر کے ہیں, وہ اجتماعی اعتکاف ضرور کریں. انشاءاللہ کریم بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک اللہ ہمیں دو کہ ہم سب کو کہنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بیان کے تمام گناہ معاف فرمائے. آمین. بلا خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم.